السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ ورلڈ اکنامک فورم نے ریسنٹلی 13 جولائی 2022 کو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ ریلیز کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہی رپورٹ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ 146 کنٹریز اس رپورٹ میں انلسٹ کی گئی ہیں، جن میں پاکستان 145 نمبر پہ ہے، یعنی سیکنڈ ورسٹ کنٹری پاکستان ہے۔ تو ہم ڈیٹیل میں یہ دیکھنے والے ہیں کہ کون سی کنٹریز ہیں جو اس لسٹ میں ٹاپ پر ہیں، کیا کرائیٹیریا ہیں جن کی بیس پر یہ رپورٹ بنائی جاتی ہے، پاکستان کے بارے میں اس رپورٹ میں کیا فگرز ہیں، اور یہ ادارہ یعنی WEF کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں WEF سے۔ ورلڈ اکنامک فورم یعنی وہ آرگنائزیشن جو اس رپورٹ کو پبلش کرتی ہے، ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یعنی NGO ہے، جسے دنیا میں 1000 کے قریب بڑی بڑی کمپنیز، جائنٹ کمپنیز رن کرتی ہیں۔ یہ ادارہ دنیا بھر میں فائنینشیل اکنامک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل، اکیڈمک اینڈ سوشل ایجنڈا پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ہر سال جنوری میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں اس آرگنائزیشن کی طرف سے سیمینارز کروائے جاتے ہیں، جس میں تقریباً 3000 کے قریب بڑی بڑی کمپنیز کے آفیشیل شرکت کرتے ہیں، اور اسی دوران مختلف ایجنڈاز پر 500 کے قریب میٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ 24 جنوری 1971 کو 24 جنوری 1971 کو یہ ادارہ بنایا گیا تھا، اور اس کے فاؤنڈر تھے کلاؤس شواب، جو کہ ایک جرمن اکانومسٹ اور انجینئر تھے۔ اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور 2006 سے ہر سال یہ ادارہ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ پبلش کرتا آ رہا ہے۔ اس سال یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے 13 جولائی کو، اور اس میں 146 کنٹریز کو رینک کیا گیا ہے۔ اس رینکنگ کے 4 کرائیٹیریاز ہیں جن کی بنا پر یہ ادارہ 0 سے 100 تک سکیل کرتا ہے کسی بھی کنٹری کو، اور تعین کرتا ہے کہ کون سی کنٹری جینڈر پیرٹی گیپ کو ختم کرنے میں کس قدر کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ تو 2006 سے ہر سال اسی طرح یہ رپورٹ پبلش کی جا رہی ہے، اور اس طرح یہ ادارہ سب سے پرانا ادارہ ہے اس طرح کی کسی بھی رپورٹ کو گلوبلی پبلش کرنے والا۔ تو یہ وہ 4 کرائیٹیریا ہیں جن کی بیس پہ یہ رینکنگ ہر سال کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ اپرچونٹی۔ اس کرائیٹیرین کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے تمام ممالک میں اکنامک میٹرز اینڈ اکنامک اپرچونٹیز کے حوالے سے کس حد تک جینڈر ایکویلٹی موجود ہے، یعنی بزنس ایکٹیویٹیز میں جابز کے حوالے سے کسی بھی ملک میں خواتین اور مردوں کا تناسب کیا ہے۔ دوسرا کرائیٹیریا ہے ایجوکیشنل اٹینمنٹ، وچ مینز کہ ایجوکیشن اٹین کرنے کے لیے جینڈر ایکولیٹی کی شرح کسی بھی ملک میں کیا ہے۔ تھرڈ ہے ہیلتھ اینڈ سروائیول، یہ ہیلتھ کے ایشو کے حوالے سے جینڈر پیرٹی کے تناسب کیا ہے، اس بات کو دیکھتا ہے۔ اینڈ دین فورتھ اینڈ لاسٹ کرائیٹیریا ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ۔ پولیٹیکل امپاورمنٹ مینز کہ کسی بھی کنٹری میں جو لا میکرز ہیں، یعنی جو ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں، ان میں خواتین، مردوں اور باقی جینڈرز کی ریشیو کیا ہے۔ سو دیز آر دا 4 کرائیٹیریاز جو کہ فریم ورک اسٹیبلش کرتے ہیں گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے لیے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسی سال یعنی 2022 کی رپورٹ کے مطابق گلوبلی کیا ریزلٹس ہیں جینڈر گیپ کے حوالے سے۔ تو ایز پر دا رپورٹ دا گلوبل جینڈر گیپ ہیز بین کلوزڈ ایٹ 68.1%، یعنی اس سال کا گلوبل جینڈر گیپ کلوز ہوا ہے 68.1% پر، اور اس کا مطلب ہے کہ ایوریج 132 ایئرز مزید لگیں گے دنیا کو اس سٹیج پہ پہنچنے میں کہ کوئی جینڈر گیپ موجود نہ رہے۔ یہ ریٹ 2021 میں 67.9% تھا، جو کہ اب 68.1% ہو چکا ہے، اور یہ ایئر کی جو اماؤنٹ ہے یہ 136 ایئرز تھے جو کہ 2021 میں تھے۔ اب یہ 4 سال کی امپرومنٹ کے ساتھ دنیا 132 ایئرز پہ ایوریج پہنچ چکی ہے، 132 ایئرز اوے ہے ٹو فلی اوور کم دا جینڈر گیپ۔ ایکچولی یہ جو پرسنٹیج ہے اس کی بنا پر ہر سال یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ فاسٹ وی آر موونگ ٹورڈز کمپلیٹلی کلوزنگ جینڈر گیپ۔
2021 کے ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ ٹائم 136 ایئر یعنی 136 سال تھا، یعنی 136 سال مزید چاہیے تھے ٹو کلوز دا جینڈر گیپ، جو کہ اس سال 132 ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس سال مزید 4 سال کی امپرومنٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ اچھا، 2019 تک دنیا جس سٹیج پر تھی اس وقت تک یہ فگر ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔ جی ہاں، بیفور کووڈ دیز ڈیجٹس ور کمپلیٹلی ڈیفرنٹ۔ 2019 تک اس رپورٹ کے مطابق ہم صرف 100 سال کی دوری پر تھے جینڈر گیپ کو کمپلیٹلی ایکول کرنے کے لیے۔ دین آفٹر کووڈ تھنگس چینجڈ اینڈ دین 2021 میں 136 سال اور اب کرنٹلی وی آر 132 ایئرز اوے فرام کلوزنگ دا جینڈر گیپ ٹوٹلی۔ دین یہ جو 4 کرائیٹیریا یا فریم ورک ہم نے دیکھا ہے، اس کا بریک اپ دیکھ لیتے ہیں 2022 میں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق ہیلتھ اینڈ سروائیول کا جو جینڈر گیپ ہے وہ 95.8% پہ کلوز ہوا ہے، ایجوکیشنل اٹینمنٹ 94.4% پہ، اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ اپرچونٹی 60.3% پہ، اینڈ دین سب سے کم ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ، یہ 22% پہ کلوز کیا گیا ہے۔ مزید یہ چارٹ ہے جو اسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، جس میں اوور آل انڈیکس ہے 68.1%، دین 60.3% ہے اکنامک پارٹیسپیشن، 94.4% ہے ایجوکیشن، 95.8% ہے ہیلتھ اینڈ سروائیول انڈیکس، اینڈ پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے 22%۔ دین اوور آل دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی کنٹریز ہیں جو جینڈر گیپ پیرٹی کے حوالے سے ٹاپ کنٹریز بتائی گئی ہیں اس رپورٹ میں۔ تو ایسی کوئی بھی کنٹری موجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہاں جینڈر گیپ نہیں ہے، لیکن ٹاپ 10 کنٹریز جن میں ایوریج 80% تک جینڈر پیرٹی پائی جاتی ہے ان کی لسٹ یہ ہے۔ آئس لینڈ اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے، جس میں 90.8% تک جینڈر پیرٹی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام کنٹریز تقریباً ایوریج 80% سے زیادہ ان میں جینڈر ایکویلٹی پائی جاتی ہے۔ آئس لینڈ پہلے نمبر پہ ہے، دین فن لینڈ ہے جو کہ 86% کے ساتھ ہے، دین ناروے ہے جو کہ 84.5% کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی 3 کنٹریز ہیں، ان تینوں کا تعلق یورپ سے ہے۔ دین نیوزی لینڈ، سویڈن، اینڈ دین یہ افریقن کنٹریز ہیں، روانڈا، نکاراگوا، نمیبیا، ان تینوں میں 82%، 81 اینڈ 81%۔ تو ایوریج یہ ٹاپ کی 10 کنٹریز ہیں جن میں 80% تک یہ ایوریج پائی جاتی ہے، جینڈر گیپ جن میں نہیں ہے، یا جینڈر گیپ ایکویلٹی کی جو ریشیو ہے وہ 80% تک پائی جاتی ہے۔ دین ریجن وائز دیکھا جائے تو نارتھ امریکہ، جس میں کہ کینیڈا اور دی یو ایس اے ہیں، یہ ریجن پہلے نمبر پہ ہے 76.9% تک جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے۔ دین یورپ دوسرے نمبر پہ ہے 76.6% کے ساتھ، اور جو لاسٹ نمبر پہ ریجن آیا ہے وہ ہے ساؤتھ ایشیا۔ 8 ریجنز کو کیٹیگرائز کیا گیا تھا اس لسٹ میں، اور جس ریجن میں لیسٹ پیرٹی بتائی گئی ہے وہ ہے ساؤتھ ایشیا۔ ساؤتھ ایشیا کو لوئسٹ رینک کیا گیا ہے ان 8 ریجنز میں۔ ساؤتھ ایشیا جس میں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ موجود ہیں، یہاں ایوریج 62.3% جینڈر گیپ کلوز ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 197 ایئر مزید لگیں گے اس ریجن میں جینڈر گیپ ختم کرنے کے لیے، یعنی کرنٹلی جو سچویشن ہے اس کے مطابق 197 ایئرز مزید چاہیے اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں جینڈر پیرٹی لانے کے لیے۔ دین یہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ 8 ریجنز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے یا جینڈر گیپ کلوز کرنے میں کیٹیگرائز کیے گئے ہیں۔ ان میں ساؤتھ ایشیا لاسٹ میں سب سے آخری سال میں بتایا گیا ہے کہ کلوز کر سکے گا جینڈر گیپ کو 2219 میں، یعنی سن 2219 میں ساؤتھ ایشیا ایسا کر سکے گا، جبکہ سب سے پہلا ریجن جو بتایا گیا ہے وہ نارتھ امریکہ ہے، جو کہ 2081 میں 2081 میں نارتھ امریکہ جینڈر گیپ پہ فلی اور کامیابی سے عمل کر چکا ہوگا۔ دین یہ ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا کی بھی مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں مزید کون سا ملک کتنے نمبر پہ ہے۔ تو ریجن وائز اگر دیکھا جائے تو یہ ریجنز ہیں۔ دین اس کے بعد صرف ساؤتھ ایشیا ریجن کی اگر بات کریں، کیونکہ پاکستان ساؤتھ ایشیا ریجن میں موجود ہے، تو ساؤتھ ایشیا ریجن میں بنگلہ دیش وہ کنٹری ہے جو کہ اس گیپ کو کلوز کرنے میں پہلے نمبر پہ ہے۔ 71.4% بنگلہ دیش میں یہ ریشیو بتائی گئی ہے، پوائنٹس دیے گئے ہیں بنگلہ دیش کو 71.4%۔
دین سیکنڈ نمبر ہے نیپال کا اینڈ دین سری لنکا. انڈیا اس لسٹ میں ساؤتھ ایشیا پہ 6 نمبر پہ ہے اور گلوبلی 135 نمبر پہ ہے. پاکستان اس لسٹ میں ساؤتھ ایشیا میں 8 نمبر پہ ہے اور گلوبلی 145 نمبر پہ ہے. پاکستان کے بعد صرف ایک کنٹری ہے جو کہ افغانستان ہے. تو یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں. ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش سب سے پہلے نمبر پہ ہے اور افغانستان 9 نمبر پہ لاسٹ پوزیشن پہ ہے. پاکستان اس لسٹ میں 8 نمبر پہ ہے ساؤتھ ایشیا میں اور اوورال گلوبلی 145 نمبر پہ ہے. دین اینڈ میں ہم صرف پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہے پاکستان ایز پر دا رپورٹ. 145 پوزیشن ہے. 56.4% جینڈر گیپ کلوز کیا گیا ہے 2022 میں پاکستان میں. اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو اکنامک پارٹیسپیشن کے حوالے سے پاکستان 145 پوزیشن پہ ہے. 143 پوزیشن پہ ہے. ہیلتھ اینڈ سروائیول کے حوالے سے 135 پوزیشن پہ ہے. ایجوکیشنل اٹینمنٹ کے حوالے سے اور 95 پوزیشن پہ ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ مزید پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سینئر مینجمنٹ اور لیجسلیٹو رولز جو ہیں ان میں پاکستان میں جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے. لیس دین 5% وومن ہیں جو کہ لیجسلیٹو رولز اور سینئر مینیجریل پوسٹ پر ہیں پاکستان میں. اور یہ دنیا کی یہ ریشیو رکھنے والے سب سے کم ممالک میں ایک ملک ہے. پاکستان کے ساتھ اس میں چائنا، قطر اور انڈیا بھی شامل ہیں. مزید یہی چیز پاکستان کے حوالے سے آپ یہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. 145 پوزیشن ہے پاکستان کی اور یہ انڈیویجولی کیٹیگری وائز کلوزنگ پوائنٹس ہیں جینڈر گیپ کے پاکستان میں. تو دوستو یہ تھی گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ جو کہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے. ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.